قربان کر رہا ہوں خواب میں بیٹا۔ جی بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ علامہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علامہ تھرمیہ قادری صاحب، چونکہ آج کیا تاریخ ہے چاند کے؟ غالباً 3-4 دن رہ گئے چاند نکلنے میں، تو وہ کچھ مسائل کے حوالے سے بھی گفتگو کر لیتے ہیں کہ وہ ناخن کاٹنا اور بال کاٹنا، اور وہ اس حوالے سے بھی لوگ سمجھتے ہیں، کچھ اس کو فرض سمجھتے ہیں، کچھ واجب سمجھتے ہیں، کچھ مستحب سمجھتے ہیں۔ اس حوالے سے بھی ذرا رہنمائی فرما دیجیے کہ کیا معاملہ ہے یہ؟ عمران بھائی، سب سے پہلے جو ہے وہ علامہ صاحب کی بات کو تھوڑا آگے لے کے چلنا چاہ رہا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو شروع میں نے آیت پڑھی تھی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، اس سے پہلے بھی طواف کعبہ ہوا کرتا تھا، لیکن طریقہ کار کیا تھا؟ وہ برہنہ طواف کعبہ کیا کرتے تھے، صحیح ہے، صفا مروہ بھی دھوڑتے تھے، لیکن ان کا طریقہ غلط تھا۔ جو بات کی جاتی ہے، ابھی جو باتیں ہوئیں جس میں یہ بات بھی کی گئی کہ وہاں پر سیلفیز ہو رہی ہیں، وہاں پر ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں، تو اس دور میں وہ خرافات تھے۔ صحیح۔ تو اللہ کے رسول نے ان خرافات کو ختم کیا۔ بڑی مطلب اچھی اور نقطے والی بات آپ نے اٹھائی ہے۔ ہاں، اللہ کے رسول طواف تو تب بھی ہو رہا تھا، طواف اب بھی ہو رہا ہے، اب بھی ہو رہا ہے، لیکن وہ خرافات کو ختم کیا اللہ کے رسول نے کہ یہ طواف نہیں ہوگا اس طرح، کہ یہ جو طواف تم کر رہے وہ اس طرح طواف نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح قربانی اس وقت بھی ہوتی تھی، پھر بتایا کہ نہیں قربانی اس طرح نہیں ہوگی، طریقہ یہ ہوگا۔ تو اللہ نے قرآن میں واضح طور پر ارشاد فرما دیا کہ اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے کرتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، ان کی غلامی کو اختیار کر لو، ان کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنا شروع کر دو، تو آپ کو نتیجہ کیا ملے گا؟ اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگے گا، اللہ کی محبت بھی تمہیں مل جائے گی۔ تو یہاں پر خاص طور پر جو حج پر ہمارے احباب جاتے ہیں یا عمرے پہ جاتے ہیں، تو میں ان تمام احباب سے گزارش کرتا ہوں، ظاہر سی بات ہے کعبۃ اللہ کو دیکھنا، وہاں کی ایک تجلیات، وہاں کی رحمتیں، وہاں کی برکتیں، یقین جانیے وہاں جا کر تو آپ کو دنیا بھول دینا چاہیے۔ اگر آپ دنیا کو بھی یاد رکھتے ہیں تو وہی نمازی بن گئے آپ، کہ آپ سامنے تو کھڑے ہیں، مسجد میں موجود ہیں اور کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، لیکن دل آپ کا اپنے گھر پر دگمگا رہا ہے، یا آپ کا اپنی دکان کی طرف جا رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس حدیث پر عمل نہیں کیا جو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، عبادت ایسے کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر ایسا ممکن نہ ہو سکے تو پھر کیا کرو؟ تصوریت قائم کر لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو جب اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے اور وہاں دیکھنے کے، وہاں کی تجلیات کو دیکھنے کے بعد بھی اگر آپ کے اندر کیفیت تبدیل نہیں ہو رہی ہے، آپ صرف اپنے آپ کو شو آف کرانے کے لیے کہ میں مکے پہنچ گیا ہوں، میں مدینے پہنچ گیا ہوں، میں نے حجر اسود کو ہاتھ لگا لیا ہے، میں نے کعبۃ اللہ کے دروازے کو چوم لیا ہے، میں نے غلاف کعبہ کو پکڑ لیا ہے، میں صفا مروہ دوڑ رہا ہوں، میں مینا تک پہنچ گیا ہوں، میں عرفات تک پہنچ گیا ہوں، میں یہاں سے واپس آ رہا ہوں، میں جمرات پہ جا رہا ہوں، تو اب آپ کس کے لیے کام کر رہے ہیں؟ آپ ویڈیو بنا کر ریکارڈ اپنے پاس رکھتے ہیں نا، یقین جانے یہ ریکارڈ تو ختم ہو جاتا ہے، سال 2 سال بعد آپ کا میموری کارڈ ختم ہو جاتا ہے، آپ کا موبائل ٹوٹ جاتا ہے، یہ ساری جو آپ کی ایکٹیویٹی ہے وہ ختم ہو جاتی ہیں، بڑے بڑے سافٹ ویئر جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر رہ بھی جائے تو کیا کمال ہے؟ اگر رہ بھی جائے تو کیا کمال ہے، لیکن اللہ کے وہاں پر جو آپ کی میموری بن رہی ہے، آپ کا جو اعمال بن رہے ہیں، نامہ اعمال لکھے جا رہے ہیں، تو وہ نامہ اعمال قیامت کے دن آپ کے ہاتھ میں دے دیے جائیں گے۔ اگر آپ نے وہ طواف کعبہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا، اگر آپ نے حجر اسود کو چوما ہے صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے، آپ صفا مروہ کی صحیح کر رہے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، تو پھر تو قیامت کے دن کا کوئی جاتا ہے۔ یہ کاسمیٹک چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ صحیح۔ اور دوسری بات جو آپ نے ارشاد فرمائی، وہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص قربانی کرنا چاہتا ہے، قربانی کا ارادہ رکھتا ہے، تو 1 ذی الحج سے لے کر 10 ذی الحج تک نہ وہ ناخن ترشوائے نہ وہ بال کٹوائے۔ لیکن یہاں پر ایک مسئلہ اہم ہے بہت، کہ وہ لوگ جن کے 40 دن ہو چکے ہیں اور وہ پھر مزید 10 دن اور آگے بڑھانا چاہ رہے ہوں، تو وہ ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ وہ پہلے کیونکہ یہ مستحب عمل ہے، اور مستحب عمل میں ثواب ہے، اور مستحب عمل نہیں کریں گے تو گناہ بھی نہیں ہے۔ لیکن علماء نے یہاں تک لکھا کہ اگر کوئی شخص قربانی نہیں کر سکتا، اس کے پاس مال نہیں ہے، اور اسے یہ لگتا یہی ہے کہ آگے میں، کیونکہ حالات، مہنگائی، بہت ساری چیزیں سامنے موجود ہیں،
تو وہ سمجھتا ہے کہ میں قربانی نہیں کر سکتا، تو یکم ذی الحج سے لے کر 10 ذی الحج تک اگر وہ ناخن نہ ترشوائے اور اگر وہ بال نہ کٹوائے تو علماء نے لکھا کہ اسے قربانی کا ثواب مل جائے گا. صحیح، یعنی کہ یہ ایک مستحب عمل ہے، مستحب عمل کر ہے. لیں گے تو بہتر ہے اور نہ کریں تو اس کا کوئی گناہ نہیں ہے. لوگ اس حوالے سے کنفیوژن کا شکار رہتے ہیں. مزید بھی گفتگو کریں گے کہ جن کے حوالے سے اپیل بھی آپ تک پہنچا دیتے ہیں کہ ہمارے پورٹلز کھلے ہیں، ہمارے اکاؤنٹ نمبرز اسکرین پر موجود ہیں، آپ دنیا بھر میں کہیں پر بھی موجود ہوں، آپ کے جن کی وساطت سے اگر یہ قربانی کرنا چاہتے ہیں آپ ہم سے رابطہ کریں، ٹیلی فون کالز کے ذریعے یا جس بھی ذریعے سے آپ ہم تک پہنچنا چاہیں آپ پہنچیں، اپنی قربانی بک کروائیں. یہ قربانی انشاءاللہ کراچی میں، کوٹری میں، پاک پتن میں کی جائے گی. اور جب بھی ہم کوئی چیریٹیبل کام کریں تو یقینی طور پہ ہمارے سامنے یہی چیز ہونی چاہیے کہ ہم جس ادارے کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں اس ادارے کی اپنی کیا کریڈیبلٹی ہے، اس کی اپنی کیا صلاحیتیں ہیں، اس کی اپنی آنیسٹی جو ہے وہ کس قدر مضبوط ہے. تو یقینی طور پہ یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے الحمدللہ کہ KGN علماء کرام کی سرپرستی میں چلنے والا ادارہ ہے اور فرام اسٹارٹ ٹل اینڈ اس میں تمام چیزیں ہمارے اپنے والنٹیئرز، اپنے لوگوں کی زیر نگرانی ہوتی ہیں. جانوروں کو پالا بھی جاتا ہے، اسکرین پر فوٹیجز چل رہی ہیں، انہیں بہترین چارہ فراہم کیا جاتا ہے، ان کی نگہداشت کی جاتی ہے، وقت پر ویکسینیشن کی جاتی ہے تاکہ جو یہ ایک چیز ہے نا کہ جانور خوبصورت ہو، دیکھنے میں اچھا ہو، صحت مند ہو، اس چیز کو بھی پورا کیا جا سکے. اور چونکہ وہ گوشت پھر لوگوں تک پہنچانا ہوتا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ انہیں اچھا صحت بخش گوشت کھلایا جائے، کوئی مضر صحت چیز ان تک نہ پہنچائی جائے اور بالکل ویسا ہی دھیان خیال رکھا جاتا ہے جس طرح ہم اپنے جانوروں کا رکھتے ہیں. تو یہ ایک بڑی اطمینان بخش بات ہوتی ہے ہمارے لیے. اور متعدد بار ہم بتا چکے ہیں کہ یہ گوشت کچا بھی تقسیم کیا جاتا ہے، پکا کر بھی ہمارے دسترخوانوں پر کھلایا جاتا ہے. ہمارے دسترخوان آپ دیکھتے ہیں کہ شاہراہوں پر موجود ہے، ہسپتالوں کے ارد گرد جو مریضوں کے ساتھ تیمہ دار ہوتے ہیں، دور دراز سے آئے ہوئے، ان کے لیے دسترخوان لگائے جاتے ہیں، وہاں پر موجود ہوتا ہے. مختلف چوکس پر بھی ہمارے دسترخوان لگے ہیں، مختلف شہروں میں پاکستان کے الحمدللہ KGN کے دسترخوان موجود ہیں. تو ایک بڑا ہی اچھا نیک مستحسن عمل ہے قربانی کا، جہاں فریضہ ادا ہو رہا ہے وہیں ساتھ ہی اثار بھی ہے، انسانی ہمدردی بھی ہے اور یقینی طور پہ اس کا ثواب ہمیں ملے گا. اور KGN نہ صرف قربانی کے حوالے سے بلکہ سارا سال دیگر شعبہ جات بھی ہمارے فعال رہتے ہیں، چاہے وہ سیلاب میں لوگوں کی مدد کرنی ہو، چاہے وہ صحت کے معاملات ہوں، تعلیمی حوالے سے طلباء کرام کو وظائف کی فراہمی ہو، مساجد کی تعمیر ہو، مسجدوں کی تعمیر ہو. علماء کرام کے لیے وظائف مختص کیے جاتے ہیں، پینے کا صاف میٹھا پانی ان علاقوں میں جہاں پر یہ پانی دستیاب نہ ہو. خواتین کے امپاورمنٹ کے حوالے سے الحمدللہ KGN کا بڑا کام ہے اور کوشش کی جاتی ہے کہ خواتین جو بجائے اس کے کسی پہ ڈیپینڈنٹ ہو، وہ نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے جو ان خواتین پر ڈیپینڈنٹ ہیں ان کے لیے لیونگ ارن کر سکے. تو KGN یقینی طور پہ ایک بڑا مستند نام ہے. آپ KGN کے ساتھ تعاون کریں اور اپنی قربانی اور دیگر حوالوں سے بھی اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو تفصیلات ہماری اسکرین پر موجود ہے. علامہ صاحب، علامہ احمد سعید نورانی صاحب آپ کی جانب آؤں گا. اور قربانی کے حوالے سے ایک مسئلہ جو ہر سال میں دیکھتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس حوالے سے گفتگو فرمائیں کہ عمومی طور پر قربانی جو ہم لوگ گھروں پر کرتے ہیں تو اس کے لیے قصائی کی خدمات لی جاتی ہیں اور وہ قصائیوں کا بھی سیزن ہوتا ہے، چونکہ انہیں بہت سے جانور قربان کرنے ہوتے ہیں تو وہ بڑی جلد بازی کرتے ہیں. اور جو وہ ہمیں حکم ہے نا کہ جانوروں کو اس طرح سے ذبح کرنے کے بعد وہ جانور ٹھنڈا ہو جائے، چونکہ ہم اپنی پسندیدہ چیز قربان کر دیں نا تو ہم کیا یہ گوارا کر سکتے ہیں کہ ہماری پسندیدہ چیز کو بے دردی سے کاٹا جائے اور پھر وہ سارا معاملہ، یقیناً ہم یہ نہیں کر سکتے، لیکن ہم تھوڑے سے بے بس نظر آتے ہیں ان قصائیوں کے سامنے. تو مطلب یہ کتنا اہم ہے کہ جانوروں کو شرعی تقاضے کے مطابق ذبح کیا جائے اور ذبح کرنے کے بعد اس کے ٹھنڈا ہونا جسے کہتے ہیں اس کا انتظار کیا جائے، پھر کھال اتاری جائے اور پائے کاٹے جائیں اور یہ سارا معاملہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل آپ جیسے بجا فرما رہے ہیں کہ چونکہ سیزن ہوتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ سیزن ایک مخصوص طبقے کے لیے ہے، ہر آدمی کے لیے تو نہیں ہے. تو ان کو قصاب بک کرتے ہوئے ان کے ساتھ بالکل کلیئر بات ہونی چاہیے کہ ہم جانور کو شریعت کے طریقوں کے عین مطابق ذبح کریں گے. ہمیں آپ کی جلد بازی کے ساتھ تعلق نہیں ہے، ہمیں اپنی قربانی کے جواز کے ساتھ تعلق ہے. صحیح، ان کے ساتھ کلیئر یہ بات کر لیجیے. وہ زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے، یہ زیادہ اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ ظاہر ہے ایک ان کو جلدی ہے لیکن ہمیں جلدی نہیں ہے. حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کے آداب کے حوالے سے اس قدر زور دیا، آپ نے فرمایا کہ جس جانور کو ذبح کرنا ہے اور اس کے سامنے کسی دوسرے جانور کو ذبح نہ کیا جائے. حتیٰ کہ اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ چھری کو بھی جانور کے سامنے تیز نہ کیا جائے. اب اندازہ فرمائیں کہ وہ مذہب، وہ اسلام اور وہ نبی رحمت
جن کا یہ فرمان علی شان ہے کہ چھری کو بھی جانور کے سامنے تیز نہ کیا جائے، وہ یہ کیسے گوارا کر لیں گے کہ جانور کو مکمل طور پر ٹھنڈا ہونے سے پہلے اس کی کھال اتارنی شروع کر دی جائے، اس کے پائے کاٹ دیے جائیں، یا جانور کے مکمل ٹھنڈا ہونے سے پہلے اس کے ساتھ دوسرا قطع و برید کا کام شروع کر دیا جائے؟ تو اسلام اس بات کا قطعی طور پر متقاضی نہیں ہے، بلکہ انتہائی تحمل کے ساتھ اور انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ، کیونکہ یہ فقط جانور کا ذبح کرنا نہیں ہے بلکہ اسلام کا انتہائی اہم ترین تقاضا بھی ہے اور ذمہ داری بھی ہے۔ تو اس لیے قصاب کے ساتھ اصولی طور پر پہلے یہ بات طے ہونی چاہیے، جانور کو انتہائی تحمل کے ساتھ پانی پلا کر اس کو آرام کے ساتھ لٹایا جائے، اس کو آرام سے قربان کیا جائے، جب وہ بالکل ٹھنڈا ہو جائے پھر اس کی کھال اتاری جائے اور دوسرے عمل اس کے مکمل کیے جائیں۔ یقیناً اور بھی ہاں جی کنٹینیو کیجیے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں بھی ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت جو ہے یہ رواداری کا بھی اور انسان کے قلب کو جانوروں نرم کے کرنے- ساتھ بھی رواداری، یہ اس کا درس بھی دیتی ہے، کیونکہ اسلام ظلم کی اجازت بالکل نہیں دیتا، تو اس لیے ہمیں ان معاملات سے بالکل گریز کرنا چاہیے۔ بالکل خیال رکھنا چاہیے اور اس چیز کو یقینی بنائیں، کیونکہ ہم جانور اتنا پہلے لے کر آتے ہیں، اس کا خیال رکھتے ہیں، اور وہ 5-10 منٹ کے لیے اگر وہ قربانی رائے گا جا رہی ہے تو یہ کسی طور پر بھی یہ کوئی دانشمندانہ اقدام نہیں ہوگا۔ ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پروگرام میں شامل کریں گے عبید بھائی بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت۔ پہنچوں در سرکار پہ، چاہا تو یہی ہے، چاہا تو یہی ہے، پہنچوں در سرکار پہ، چاہا تو یہی ہے، آگے میری تقدیر، تمنا تو یہی ہے، تمنا تو یہی ہے، ایک خاص مہک آنے لگی موج ہوا میں، ایک خاص مہک آنے لگی موج ہوا میں، آثار بتاتے ہیں مدینہ تو یہی ہے، مدینہ تو یہی ہے گنبدِ خضرا کے سوا اور بھی جلوے، آنکھوں کے لیے خاص نظارہ تو یہی ہے، نظارہ تو یہی ہے، وہ منزل مقصود بھی اللہ دکھائے، وہ منزل مقصود بھی اللہ دکھائے، آثار بتا دیتے ہیں رستہ تو یہی ہے، رستہ تو یہی ہے، یہ ایک رضا ہے، مجھے بھیجیں مجھے روکیں، یہ ان کی رضا ہے، مجھے بھیجیں مجھے روکیں، واپس میں نہیں جاؤں گا، سوچا تو یہی ہے، سوچا
تو یہی ہے طیبہ میں ہوں سب کچھ میرے دامن میں ہے عاصی دنیا کا کروں کیا میری دنیا تو یہی ہے دنیا تو یہی ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ بھائی بہت ہی خوبصورت کلام ماشاءاللہ. عبید بھائی سلامت رہیں زندہ باد. کیجن کے حوالے سے مزید تفصیلات بھی آپ تک پہنچاتے ہیں کہ کیجن آپ جانتے ہیں کہ قریباً 10-11 سالوں سے یہ ادارہ موجود ہے اور خلق خدا کی خدمت میں مصروف عمل ہے اور مختلف شعبہ جات میں مصروف عمل ہے، اور جہاں دیگر بہت سے شعبہ جات ہیں کیجن کا ایک شعبہ سادات کرام کی خدمت بھی ہے ماشاءاللہ، اور یہ یقیناً وہ شعبہ ہے کہ جسے کیجن اپنے لیے باعث فخر سمجھتا ہے، اپنے سر کا تاج سمجھتا ہے، ماتھے کا جھومر سمجھتا ہے کہ ہمیں یہ توفیق ملی کہ ہم سادات کرام کی خدمت کر سکیں، کیونکہ ہمیں جو کچھ ملا ہے وہ یقیناً اسی گھرانے کے طفیل ملا ہے، اسی خانوادے کے طفیل ملا ہے، دین بھی ہم تک اسی خانوادے سے پہنچا ہے، اور ہمارا عقیدہ ایمان یہی ہے کہ تمام ہی چیزیں ہم تک انہی کی وساطت سے پہنچی ہیں. تو کیجن کے حوالے سے یہ اپیل ہم آپ تک بار بار پہنچا رہے ہیں، ایک بار پھر پہنچا دیتے ہیں. ہمارے اکاؤنٹ نمبر اسکرین پر موجود ہیں، رقم منتقلی کے کسی بھی ذریعے سے آپ اپنی رقم ہم تک بھیج سکتے ہیں، ویزا ماسٹر کارڈ بھی ایکسیپٹیبل ہے، اور ہمارے اکاؤنٹ نمبرز IBAN نمبرز بھی اسکرین پر موجود ہیں، اسے استعمال کرتے ہوئے آپ اپنی رقم ہم تک بھجوا سکتے ہیں. علامہ صاحب آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ بھی کافی عرصے سے کیجن کے ساتھ وابستہ ہیں، تو کیسا پایا آپ نے اس ادارے کو؟ ذرا آپ کا انپٹ چاہتا ہوں میں اس پہ. ماشاءاللہ دیکھیں، چونکہ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ جنہوں نے قربانی کے لیے حصہ ملانا تھا یا دوسرے صدقات وغیرہ میں اور انفاق فی سبیل اللہ میں، انہوں نے اپنی ذمہ داری احسن انداز میں پوری کی. انہوں نے ہمیں وکیل بنایا، اور وکیل بنانے کے بعد ظاہر ہے کہ یہ ادارے کی ذمہ داری تھی کہ اس کو احسن انداز میں اس مقام تک پہنچایا جائے جہاں پر اس کا حق ہے. تو الحمدللہ چونکہ تقریباً 4 سال 5 سال گزر گئے اس ادارے کے ساتھ قربانی کے ایام میں کام کرتے ہوئے، انتہائی مناسب انداز میں، خوبصورت انداز میں علماء کرام کی زیر نگرانی جانوروں کو دیکھنا بھالنا، ان کی شریعت کے اصولوں کے عین مطابق قربانی کرنا، اور قربانی سے قبل جانور کو چیک کر کے اپنے مقام تک لانا، یہ بڑے احسن انداز میں. کیونکہ عموماً اجتماعی قربانی میں دیکھا جاتا ہے نا کہ بس جانور کی شرط پوری کر دی جاتی ہے، ہاں ذبح ہونا چاہیے چاہے جیسا بھی ہو. وہ جسے قصاب حضرات اپنے زبان میں کٹو جانور کہتے ہیں نا، جی، کہ جو ذبح کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ بس گوشت کے مقصد کے لیے ہوتا ہے، خوبصورتی نہیں ہوتی. یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے. اللہ تعالیٰ نے امانت کو امانت داری کے ساتھ پہنچانے کی توفیق نصیب کی ہے کہ ادارے کے اندر یہ آسان انداز میں کام ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا ہے کہ اللہ مستقل طور پر ہمارے اس سلسلے کو جاری و ساری رکھے. تو آسان انداز میں علماء کی زیر نگرانی لانا، اس کو ذبح کرنا شریعت کے اصولوں کے مطابق، پھر اس کی تقسیم کار، اور بالخصوص اس لاچار طبقے تک جہاں پورا سال گوشت نہیں ملتا تو اب ان ایام میں پہنچا دینا، تو یہ ماشاءاللہ ایک بڑا خوبصورت اور آسان عمل ہے. جیسا کہ قبلہ علامہ صاحب نے ایک حدیث مبارکہ ذکر کی تھی نا کہ اللہ رب العالمین جل جلالہ صدقے کا حکم دینے والے کو، پھر اس کے پکانے والے کو اور اس کے تقسیم کرنے والے کو، تینوں کو اجر عطا فرماتا ہے، ان کی بخشش فرماتا ہے. تو یہاں پر وہ احباب جنہوں نے اس کا آرڈر کیا، جنہوں نے قربانی میں حصہ لیا، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اجر عطا فرماتا ہے. ہمارے وہ علماء کرام، ہماری ٹیم کا وہ حصہ جو اس کے لیے کاوش کرتے ہیں، پورا سال جانور کی دیکھ بھال، اور بالخصوص ان ایام میں آ کر اور پھر جانور کا ذبح کرنا، اور پھر ہمارے وہ ملازمین جو شریعت کے اصولوں کے مطابق تقسیم کار کرتے ہیں، اللہ رب العالمین سب کو وہ اجر عطا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے. اللہ رب العالمین اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور دیکھیں زمانہ چونکہ بدل رہا ہے نا، پہلے ہر کام انسان انفرادی طور پر کیا کرتا تھا، یعنی اگر اسے رزق چاہیے تو خود جاتا، شکار کرتا، پکڑ کر لاتا، پکاتا اور کھا جاتا. پھر جیسے جیسے انسان ترقی کرتا گیا، ارتقائی منازل سے گزرتا گیا، تو انسانوں کو یہ شعور آتا گیا کہ ہم چیزوں کو مل کر بھی انجام دے سکتے ہیں. اسی
مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے مختلف ادارے بنائے گئے. دفاع کے لیے فوج کا محکمہ تشکیل دیا گیا, شہری معاملات کو دیکھنے کے لیے پولیس کا محکمہ تشکیل دیا گیا, پھر ملکی معاملات کو چلانے کے لیے حکومتیں تشکیل دی گئیں, پھر پیسے کی اور ان چیزوں کی حفاظت کے لیے جو بیت المال کا ادارہ جو ہے وہ تشکیل دیا گیا. الغرض ادارے بنتے چلے گئے. صحت کا معاملہ ہو تو پہلے کوئی ایک حکیم ہوا کرتا تھا, اب ہسپتال قائم کر دیے گئے ہیں. اسی طرح سے ہر چیز کے لیے اداروں کا قیام عمل میں آ چکا ہے. تو اسی ضرورت کو, اسی مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے جو چیریٹی کا کام ہے نا, یہ بھی اس بات کا متقاضی ہے کہ آج کے دور میں چیریٹی کا کام بھی کسی ادارے ہی کی وساطت سے ہونا چاہیے. چونکہ اب ایک انسان کی کہ بس میں نہیں ہے کہ وہ اتنے دور دراز علاقوں میں جا کر یہ چیریٹی کا کام کر سکے, اور چونکہ یہ کام مشکل بھی ہوتا جا رہا ہے, قدرتی آفات بھی بڑھتی جا رہی ہیں, تو یہ کام اتنا آسان نہیں رہا. اس کے لیے بھی اسپیشلائزڈ لوگ ہونے چاہیے. آپ جانتے ہیں کہ معاشرتی سوشل اسٹڈیز میں جو ہے وہ ماسٹرز بھی ہو رہے ہیں, بلکہ یہ جو خاص کر یہ سیگمنٹ ہے لوگوں کی خدمت کرنے کا سیگمنٹ ہے, اس میں بھی لوگ ماسٹرز کر رہے ہیں, اس کی تعلیم ہے, اس کے بعد پھر وہ ان اداروں سے وابستہ ہوتے ہیں اور پھر جاتے ہیں یہ چیریٹیبل کام کرتے ہیں. تو ہم جس طرح سے باقی کام کے لیے اداروں کے ساتھ جڑتے ہیں, اسی طرح سے اب ہمیں چیریٹی کے کام کے لیے بھی ادارے کے ساتھ جڑنا چاہیے تاکہ یہ کام زیادہ بہتر انداز میں ہونا چاہیے. علامہ صاحب, آپ بھی قریباً سال سے زیادہ ہو گیا ہے اور اس سے وابستہ ہیں, کیسا پایا آپ نے KGN کو اور ان کی خدمات کو؟ عمران بھائی, سب سے پہلی بات جو آپ اداروں کے حوالے سے بات کر رہے تھے, تو اس دور میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی صحابہ کے دور کے اندر باقاعدہ بیت المال بنا ہوا تھا, جو کہ لوگوں تک ان کی ضروریات کو پہنچاتا تھا. اب بات یہ ہے کہ وہ ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے اس وقت وہ لوگ کافی تھے, لیکن کیونکہ اب آبادی کا تناسب بھی بڑھ چکا ہے اور لوگوں کی ڈیزائرز بھی بڑھ چکی ہیں, اور انہیں فلفل کرنے کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ ایک ادارہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ پورے پاکستان کے وہ غریب شہروں کے اندر سب تک پہنچا سکے. تو ضرورت اس امر کی تھی کہ کوئی ایک ایسا ادارہ بنایا جائے کہ جو لوگوں کے کام آئے, لوگوں کو تک جو ہے ان کی ضروریات کو پہنچائے. تو KGN ایک ایسا ادارہ قائم ہوا, اور جس کا نام ہی ایک عظیم بزرگ پر ہے, اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ, یہ وہی اللہ کے ولی ہیں کہ جب وہ اس سرزمین پہ تشریف لاتے ہیں تو بھوکا بھی ان کے گھر پر آتا ہے تو وہ خالی ہاتھ نہیں جاتا ہے, اپنے پیٹ بھر کر چلا جاتا ہے. تو اسی وجہ سے اس ادارے کا نام بھی یہی رکھا گیا, اور اس کی برکات آج تک اس ادارے پر نازل ہو رہی ہیں, اور انشاءاللہ تا قیامت تک نازل ہوتی رہیں گی. اس کی ایک وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ انہوں نے اپنے لیے کچھ نہیں کیا, انہوں نے اللہ کے بندوں کے لیے کیا کہ اللہ کے بندوں پر خرچ کیا جائے. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جب انسان اللہ کے لیے اللہ کے بندوں پر خرچ کرتا ہے نا, تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بینیفٹ دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی دیتا ہے. بہت ساری NGOs موجود ہیں, لیکن KGN کیوں ان سے منفرد ہو گئی؟ اس کی وجہ یہ کہ اس نے اللہ کے لیے کیا اور اللہ ہی کے بندوں کے لیے کیا. تو آپ دیکھ لیجئے کہ آج ایک منفرد ادارہ موجود ہے جہاں پر نہ صرف ماہ رمضان میں لوگوں تک راشن پہنچایا جاتا ہے, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ جس طرح کے ایونٹس آتے ہیں, ابھی یقیناً حالات بڑے غمگیر ہیں, کہیں بھی کسی وقت بھی جو ہے وہ طوفان کا سلسلہ ہونے والا ہے. تو یہ جو ساری چیزیں آئیں گی, ڈیزائرز ہوتے ہیں, لوگ پریشان ہوتے ہیں, ان کی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے اس ادارے کو قائم کیا گیا. ویسے اللہ نے وسیلہ بنایا, یقیناً صحیح ہے, اور وسیلہ کیوں بنایا؟ کیونکہ یہ وسیلہ بننا ہی انسان, دنیا میں اور بھی لوگ تھے وہ بھی ادارہ کھول سکتے تھے, لیکن اللہ نے ان کو منتخب کیا, اور منتخب کر کے ان کو یہ اعزاز بخشا کہ اگر تم لوگوں کی مدد کرو گے, امداد کرو گے, لوگوں تک, غریبوں تک ان کی امداد پہنچا دو گے, تو پھر کیا ہوگا؟ میں انشاءاللہ قیامت میں, اللہ چاہے گا نا, تو اللہ چاہے گا تو قیامت میں اس کا اجر جب دے گا تو ہم دیکھیں گے کہ یار یہ اجر کہاں سے آیا. تو یقیناً فرشتے بتائیں گے کہ آپ KGN میں جا کر آپ گفتگو کرتے تھے, لوگ موٹیویٹ ہوتے تھے, لوگ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے تھے, تو اس کا اجر و ثواب آپ کو ملا ہے. اور انسانیت تو یہی ہے نا, انسانیت تو یہی ہے, ہمیں جو چیز ممتاز کرتی ہے اللہ کی باقی تخلیقات سے, وہ تو یہی احساس ہے. اور یقین جانی انسانیت کا جہاں تک بات ہے نا,
تو اللہ کے رسول نے انسانیت کا درس دیا. صحابہ کرام علیہ رضوان جب دیکھتے کسی صحابی کو پریشان حال میں تو اس کی مدد کے لیے فوراً آگے بڑھتے. المسلم جسد واحد، یہ حدیث کیوں بیان کی کہ اللہ کے رسول نے کہ یہ جو سارا جسم ہے، یہ ایک سارا بدن جو ہے وہ جس طرح ایک جسم کی مانند ہے، تو اسی طرح سارے مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں. جب پیر میں کہیں چوٹ لگتی ہے تو ہم یہ نہیں کہتے کہ پیر کاٹ کے پھینک دو، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہاں زبان، نسل، رنگ، خاندان، برادریاں سب سے بالا تر ہو کر کام کیا جا رہا ہے کہ یہ ہمارا بھائی ہے، یہ ایک انسان ہے. انسانیت کا درس ہم یہاں دیا جا رہا ہے کہ انسان تک اس تک وہ چیز کو پہنچا دیا جائے تاکہ کل وہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ مالک و مولا جس شخص نے مجھے یہ تک پہنچایا ہے یا گوشت پہنچایا ہے یا کھانا پہنچایا ہے، بظاہر تو اس کا نام وہ نہیں جانتا ہے لیکن اللہ ضرور جانتا ہے. اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو قبول کرے گا کیونکہ اس نے دل سے دعا کی ہوگی. وہ شخص جس تک گوشت پہنچے گا، جس تک کھانا پہنچے گا، وہ دل سے دعا کرے گا کہ اللہ فلانا جو شخص ہے یا جو فلانا جس نے یہ قربانی کے پیسے دیے یا ڈونیشن دیا اور وہ مجھ تک پہنچائے، اے اللہ اسے اجر عطا فرما. اور یقین جانیں یہ دنیا کا رول ہے، اصول ہے کہ جو دل سے دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے، اس میں اثر ہوتا ہے. اور یہ اثر تبھی دکھے گا آپ کو کہ جب قیامت کے دن ہم مادہ پرست لوگ ہیں، ہمارے سامنے جب مادہ نظر آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کیا اس کی ویلیو ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں تجارت کرنا ہے تو کسی اور سے نہ کریں، اس سے تجارت کریں جہاں پہ کبھی نقصان نہیں ہوتا ہے، اس سے تجارت کریں جہاں منافع 100% ملتا ہے، اس سے تجارت کریں کہ جو کبھی آپ کو غلط نہیں کرے گا. اور وہ تجارت کیا ہے؟ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی لے کر آتا ہے اللہ اسے 10 گنا عطا فرماتا ہے، چاہے تو 70 گنا، چاہے تو 700 گنا عطا فرماتا ہے. اور یہ تو ہمارے لیے بھی طمانینت اور مطلب سکون کا باعث بنتا ہے نا کہ اگر ہم خلق خدا کی خدمت کرتے ہیں تو اس سے ہمیں، غالب نے کہا تھا کہ پس کے مشکل ہر کام کا آسان ہونا آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا. تو ہمیں انسانیت کی معراج تک پہنچنے کے لیے اپنے اندر یہ احساس جگانا ہوگا، ورنہ تو انانیت ہے، جانور بھی اپنے لیے جیتے ہیں، اپنے لیے مر جاتے ہیں. تو ہم اگر دنیا میں آئے ہیں تو ہمیں اپنے ساتھ ساتھ اگر اللہ نے استطاعت دی ہے تو دوسروں کے لیے بھی ہمیں یقینی طور پہ کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. میں اپنے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ اپنے قیمتی وقتوں میں سے وقت نکال کر یہاں تشریف لائے، پروگرام اپنے ختام کو پہنچائے. جانے سے پہلے حضرت خواجہ غریب نواز کی منقبت بھی پروگرام میں شامل کریں گے اور اسی دعا کے ساتھ آپ سے رخصت چاہیں گے کہ رب تعالیٰ آپ کو ایسا عروج، ایسی بلندی عطا کرے جو کبھی زوال آشنا نہ ہو. اپنے میزبان ڈاکٹر سید عمران مودود کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. تیرا نام خواجہ معین الدین، تیرا نام خواجہ معین الدین، تو رسول پاک کی آل ہے. تیری شان خواجہ خواجگاہ، تیری شان خواجہ خواجگاہ، تیری شان خواجہ خواجگاہ. تجھے بے کسوں کا خیال ہے، یہاں بھیک ملتی ہے بے گماں، یہ بڑے سخی کا ہے آستہ. یہاں بھیک ملتی ہے بے گماں، یہ بڑے سخی کا ہے آستہ. یہاں سب کی بھرتی ہیں جھولیاں، یہاں سب کی بھرتی ہیں جھولیاں، یہ درے قریب نواز ہے. میرا بگڑا بخت سنوار دو میرے خواجہ، سب کو نواز دو میرے خواجہ، سب کو نواز دو. تیری ایک نگاہ کی بات ہے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، میری زندگی کا سوال ہے. میں گدائے خواجہ چشت ہوں، مجھے اس گدائی پہ ناز ہے. میرا ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو، میرا خواجہ بندہ نواز ہے. میرا خواجہ عطائے رسول
رسول ہے وہ بہار